نیٹ ہمارا جو ہے وہ اس نے گڑبڑ کی، ڈسکنیکٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے سبق بیچ میں رک گیا۔ اچھا، اس سورہ مریم کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا، تو اب آگے سورہ طٰہٰ، یہ مکی صورت ہے اور اس کے 135 آیات ہیں، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا صبر اور استقامت کے ساتھ۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں بھی اپنے دور کے فرعون سے، جو کہ ابو جہل تھا، ابو جہل کو اس امت کا فرعون قرار دیا گیا، تو ابو جہل سے تم نے بھی مقابلہ کرنا ہے اور صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو جا کر دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام تو تنہا تھے، ان کی گزارش پر ان کے بھائی کو ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ پھر وہ دونوں بھائی گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں، اور فرعون کو جا کر دعوت دی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے مشکلات جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، کہاں کہاں مقابلہ کیا ہے، کیسے کیسے میدانوں میں ان کو شکست فاش دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو ان کے مشن میں سرخرو اور کامیاب کیا۔ تو اے مسلمانوں، تم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے، اور تم نے بھی اپنے وقت کے فرعون کو شکست فاش دینی ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو اور ہدایات ان کا تذکرہ ہے، اور پھر فرعون کے دربار میں جا کر اس کو دعوت دینا اور اس کے انجام سے اس کو آگاہ کرنا، اور پھر اس کے بعد خروج کے بعد کے حالات ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے اور میدان تی میں پہنچے، پھر سامرین ان کو گمراہ کر دی، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور احوال قیامت بیان کیے گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کر کے قانون جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور تسلی کی ہدایات ہیں۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر اس کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرح سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے۔ اور تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور اس سے زیادہ خفی بات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں، یا اس آگ پر مجھے راستہ کا پتہ مل جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے آ رہے تھے نا مصر کی طرف، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ راستہ میں جو کچھ پیش آیا وہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا، یعنی آگ کے پاس پہنچا، تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، پس اس سے تم کو وہ شخص غافل نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو۔
ہم پھر اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعد نشانی تمہیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول لے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعہ سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا چرچا کریں۔ بے شک تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا دے دیا گیا تم کو اے موسیٰ تمہارا سوال، یعنی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا گیا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ بس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کو غم نہ رہے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب جانچا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازہ پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم اندیشہ نہ کرو، تم نہ ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو نہ ستا، ہم تیرے رب کے پاس سے ایک نشانی بھی لائے ہیں، اور سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلائے اور اعراض کرے۔ فرعون نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک دفتر میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانی دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم تمہارے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لائیں گے، پس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، ایک دن مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم۔ یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے وعدہ کا دن میلے والا دن ہے، زینت والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھتے تک جمع کیے جائیں۔ فرعون وہاں سے ہٹا، پھر اپنے سارے داؤ جمع کیے اور اس کے بعد وہ مقابلہ پر اتر آیا۔ موسیٰ نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی آفت سے غارت کر دے، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا۔ یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، کیسے ان کو نبوت ملی، پھر اللہ نے کیا ان کو مشن سونپا، اور پھر وہ فرعون کے پاس آئے، فرعون کو آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے ماننے کی بجائے آگے سے انکار کر دیا اور کہا تم تو جادوگر ہو، لہذا تم جادو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر کے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، تو ہم بھی تمہارا مقابلہ جادو سے ہی کریں گے۔ تو فرعون نے پھر اپنے ساری سلطنت سے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلایا
اور ایک دن مقرر کر لیا. اس دن سارے لوگ جمع ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آ گئے اور وہ جادوگر بھی میدان میں آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بھرے مجمع میں سب سے پہلے جادوگروں کو دعوت دی. ان کو سمجھایا کہ دیکھو باقی لوگوں کو تو شاید پتہ نہیں، جو تم کرتے ہو وہ صرف اور صرف نظر کا دھوکہ ہے، وہ جادو ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں جو تمہیں کر کے دکھاؤں گا یہ جادو نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے بات چیت کی اور ان کے درمیان بات ہوئی، مکالمہ ہوا، پھر انہوں نے اپنے معاملہ میں اختلاف کیا. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کے وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یار یہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم تو واقعی جادو کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا میں دھوکہ نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ پھر صحیح ہوا. تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چپکے چپکے باہم مشورہ کیا. انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یعنی دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقہ کا خاتمہ کر دیں. یعنی ان کو اپنی تہذیب و ثقافت پر بہت ناز تھا نا کہ ہم یہاں اچھے سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ ملے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس اچھے بھلے ترقی یافتہ ملک سے نکال کر کہیں اور دور جنگل بیابان میں لے جائیں. یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور آج بھی جب دین کی بات کی جائے تو لوگ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے دین اختیار کر لیا تو پھر ہماری زندگی سادہ ہو جائے گی، ہماری زندگی سے چمک دمک ختم ہو جائے گی، یہ موج میلہ ختم ہو جائے گا، اور ہم پر تو پابندیاں لگ جائیں گی، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے، آزادی ختم ہو جائے گی، ہم تو غلام بن جائیں گے. نا 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 نا، ایسا نہیں کر سکتے ہم. آج بھی لوگوں سے ہی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم آزاد ہیں کہ غلام ہیں، ہم خالق ہیں کہ مخلوق ہیں. تو لہٰذا ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو خالق ہیں ہی نہیں. تو جو ہمارا خالق ہے وہ کیا چاہتا ہے ہمیں دیکھنا ہے. اس نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کھیل تماشا کریں، کھائیں پیئیں اور زندگی میں مر جائیں. نہیں، اللہ نے مقصد طے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی عبدیت، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا جو بندہ یہاں اللہ کی عبدیت، اللہ کی غلامی بندگی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، اس کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے مالک کو خوش کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، اس کو اپنی جنت میں داخل کریں گے. اور دوسرا کردار وہ لوگ جو دنیا میں اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں اور جناب کھیلتے کودتے ہیں اور پہنتے اوڑھتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قاعدے قانون کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے رسولوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا. یہ ناکام ہوں گے، انہیں سزا دی جائے گی. لہذا اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے میں نے کون سا راستہ چننا، نبیوں کا، صحابہ کا، ولیوں کا، جنتیوں کا، کامیاب لوگوں کا. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے، اپنی خواہشات کم کرنی پڑے، لیکن یہ بات طے ہے کامیاب تم ہی ہوگے، اللہ کی جنت میں داخل تم ہوگے، اور اللہ وہاں تمہاری ساری خواہشیں پوری کرے گا. یا پھر تم دیکھ لو کہ تم نے ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے کہ جو دنیا میں تو بڑے خوشحال ہیں، دنیا میں تو بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی کرتے ہیں، رشک بھری زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی تہذیب ثقافت کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کو، ان کے تعلیم و تعلم کو، تدریس کو، عدالت کو، ثقافت کو، معاشرت کو، معیشت کو، ہر چیز کو اپناتے ہیں. لیکن یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی اور سرکش ہیں. مرنے کے بعد انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، فرشتے انہیں پیٹیں گے، ماریں گے، پھر آخرت میں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اے انسان سوچ، دنیا کی عیش و آرام چاہیے جو چند روزہ عارضی اور مختصر ہے، یا آخرت کی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کا عیش اور آرام چاہیے؟ تو ہر انسان کو فیصلہ کرنا. تو بہرحال انہوں نے کہا یہ تمہارے عمدہ طریقہ کا خاتمہ کر دیں، بس تم اپنی تدبیریں اکٹھا کرو، پھر متحد ہو کر آؤ، اور وہی جیت گیا جو آج غالب رہا. انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے، یعنی تم دکھاؤ یا ہم دکھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈالو. تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں. بس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ وہ ڈر محسوس کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس اس سے نہیں کیا کہ وہ ڈر گئے تھے، نہیں، اس وجہ سے
کہ لوگوں کو اب یہ دھوکے میں ڈال لیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ یہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں, حالانکہ یہ تو سارا جادو کا زور ہے نا, وہ اس وجہ سے ڈرے. فرمایا تو ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں, تم ہی غالب رہو گے, اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو, وہ اس کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے, جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. یہ جادوگر کا فریب ہے, اور جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا خواہ وہ کیسے آئے. بس جادوگر سجدہ میں گر پڑے, انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکی اور وہ لاٹھی سانپ بنی, اور سانپ بن کر ان کی تمام رسیوں کو کھا گئی. اچھا, اب جادوگروں نے تو سمجھ لیا نا کہ بھی ہم تو جادو دکھا رہے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننا یہ واقعتاً حقیقت میں سانپ بنا, اور وہ سب کچھ کو نگل گیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کا رسول ہے سچا, اور وہ ایمان لے آئے. اور جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے ایمان لانے کا فوراً اظہار کیا. وہ نہیں ڈرے, وہ خوفزدہ نہیں ہوئے, انہوں نے فرعون کی فرعونیت کو خاطر میں وہ نہیں لائے, اور پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. چونکہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو فرعون ہمیں کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا بھئی ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے, ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے, تو ہم تمہیں نواز دیں گے, ہم تمہیں خوش کر دیں گے. اچھا, اب جادوگروں کے پاس دو آپشن تھے, یا تو وہ فرعون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, یا وہ حق کو جان کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا انجام تو معلوم ہے کہ مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا, نکالا جائے گا, سزائیں دی جائیں, یعنی مصیبتیں ہی مصیبتیں. اور فرعون کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیا ہے, عافیت ہے, آرام ہے, سکھ ہے, چین ہے, انعام ہے, زندگی کی بہاریں, اچھے گھر بنگلے ملیں گے, فرعون کے ساتھ تعلقات بن جائیں گے. اب یہ دو کردار تھے, لہذا اب ان جادوگروں کے ایمان نے ان کو کیا بتایا, کیا سمجھایا. جادوگر اپنے ایمان کی وجہ سے کس چیز کا انتخاب کرے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم میں سے ہر شخص اس دوراہے پر کھڑا ہے. یہاں کھڑے ہم لوگ, یہاں ایک یہ رستہ ہے, ایک یہ رستہ ہے. ہر شخص ہم میں سے اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ وہ اپنے لیے چنے, وہ زندگی میں کون سا کردار چنے گا. وہ فرعون والا, فرعونیوں والا, فرعون کے لوگوں والا, فرعون کی سی زندگی چاہنے والا, فرعون کے سے عہدے اور منصب اور مال اور دولت اور فوج اور طاقت اور قوت, یہ والا کردار چنے گا. لیکن اس کے اینڈ پر ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, جہنم ہے, اللہ کا غیظ و غضب ہے. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام والا, ان 9 مسلموں والا جو انہوں نے چنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے, بھلے مشکلات آئیں برداشت کریں گے, تکلیفیں برداشت کریں گے, ہجرتیں کریں گے, مارے کھائیں گے, شہید ہوں گے, قتل کروائیں گے, ساری تکلیفیں برداشت کریں گے, لیکن آخر میں جنت ملے گی, اللہ کا دیدار ملے گا, اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی. اب یہ دو کردار ہیں, تو چن لیجئے, اپنے لیے انتخاب کر لیجئے. آپ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ آپ کس رستے پر بھاگ رہے, کس رستے پر دوڑ رہے, کس رستے پر آپ کے شب و روز گزر رہے. ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے, چونکہ موت بہت قریب ہے. قرآن میں اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. موت ہمارے بالکل قریب ہے, معلوم نہیں زندگی کی یہ شام کس جگہ پر ہو جائے, کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے, نہیں پتا. آج کے دن میں, جس دن آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں, جب 16واں روزہ ہے اور 7 اپریل ہے, آج کے دن صبح کے وقت گھر سے کتنے لوگ اپنی خواہشیں, تمنائیں, ارمان, مشن, کام کاج کو لے کر نکلے تھے, لیکن وہ فوت ہو گئے. ان کی جگہ جہاں مقرر تھی وہاں ان کو موت آ چکی ہے, اور شام تک لوگ فوت ہو جائیں گے. کچھ کی لاشیں جو ہے نا ہسپتالوں میں ہے, کس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, کوئی ایمبولینس میں ہے, کسی کے گھر اعلان کر دیا گیا, کسی کے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی, کو رو رہا ہے, کسی قبر کھودی جا رہی, کسی کو غسل دیا جا رہا ہے, کسی کو کفن پہنایا جا رہا ہے, کسی کا اعلان ہو رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جنازہ ہے, مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد جنازہ ہے. لوگ آ رہے,
یہ ان لوگوں کا ہے جو صبح زندہ تھے، جو بالکل صبح صحیح تھے، جو اپنے خواب لے کر نکلے تھے، ان کی خواہشیں آرزویں تمنائیں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کی ماں باپ اور بیوی تھی، اور وہ عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن موت نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور موت آ گئی اور اچک کر لے گئی۔ ایسے ہی انسان نے مر جانا ہے، لیکن وہ جس راہ کا انتخاب کرے گا دو میں سے اسی راہ پر مرے گا۔ جس راہ پر مرے گا اس کو وہی منزل ملے گی جس راہ کا وہ راہی تھا، جس طرح وہ چل رہا تھا۔ لہذا ہم میں سے دیکھنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار چنیں۔ اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھائی جا رہی کہ دیکھو، موسیٰ و ہارون دو بھائی ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، افراد نہیں، علاقہ نہیں، سلطنت نہیں، سلطہ نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ایمان کے ساتھ لڑ رہے، فرعون کا مقابلہ ایمان کے ساتھ لڑ رہے۔ تو اے مسلمانوں، مکے کے اندر یہاں پر بھی ایک فرعون ہے، اور ہر دور کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ صاحب ایمان کو چاہیے اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرے، ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اللہ کی آیات اور کتاب کے ساتھ وہ ہر فرعون کا مقابلہ کرے۔ اس دور میں بھی فرعون تھا، آج کے بھی بہت سارے فرعون ہیں، ان فرعونوں کا بھی مسلمانوں کو چاہیے مقابلہ کرے۔ اور وہ فرعون یہی کہتے ہیں، لاؤ تم دکھاؤ تم نے کیا کیا، ہم دکھائیں ہم نے کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم زیادہ مہذب اور تہذیب یافتہ اور کامیاب اور خوشحال ہیں کہ تم زیادہ مہذب، خوشحال اور کامیاب ہو، وہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو کفر پر ہے اس وقت، وہ بھلے یہودی ہیں، بھلے عیسائی ہیں، بھلے ہندو ہیں، بھلے سکھ ہیں، یا کوئی بھی مذہب نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں کے بڑے لوگ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو ان کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں، دیکھو یہ خوشحال زندگی چھوڑ کر، اچھے ملکوں کی زندگی چھوڑ کر، عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں کی طرف جو نعوذ باللہ، جن کو وہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں، تنگ نظر کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، فقیر فقراء کہتے ہیں، جن کے پاس تہذیب ثقافت وہ نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے، وہ ادارے نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہسپتال نہیں ہے، وہ سہولیات نہیں ہے، تو ان کے پاس جاؤ گے؟ یہ اچھی بھلی زندگی چھوڑ کر وہاں جاؤ گے؟ آج بھی یہی نعرہ لگایا جاتا ہے۔ لہذا جب کسی شخص کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان پیدا ہو جائے اور اس کو عقیدہ آخرت سمجھ آ جائے، اس دنیا کا فلسفہ اس کو سمجھ آ جائے، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ جو چکا چوند نظر آ رہی ہے نا، روشنی نظر آ رہی ہے، تہذیب نظر آ رہی ہے، ثقافت نظر آ رہی ہے، مال و دولت، اچھے گھر نظر آ رہے ہیں، یہ سب پھندے ہیں، یہ سب شیطانی جال ہے، یہ مکر ہے، یہ سراب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری دنیا ہی سراب ہے، ساری کی ساری دنیا ہی دھوکہ ہے۔ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی جتنی حیثیت نہیں رکھتی، بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے تو جو دنیا کے سمجھدار تھے، عقل مند تھے، دانش مند تھے، پیغمبر تھے، پیغمبروں کے اصحاب تھے، اولیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ، ان میں سے کسی نے بھی دنیا کو اختیار نہیں کیا، ان میں سے کوئی دنیا کا بندہ نہیں بنا، کوئی دنیا کے پیچھے نہیں بنا۔ ہاں، دنیا کو صرف ضرورت سمجھو، صرف کیا سمجھو؟ ضرورت سمجھو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت اختیار کر لو، ایک کٹیا ڈال لو، جنگل میں چلے جاؤ اور تسبیح پڑھو اور اللہ اللہ کرو اور مر جاؤ۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے پورے اسلام پر عمل کرو نا، پورے اسلام پر عمل کرو۔ تو اسلام کے مطابق معاش چلاؤ، معیشت چلاؤ، عدالت چلاؤ، تعلیم حاصل کرو، اسلام کے نظریے کے مطابق گھر بناؤ، کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، زیورات پہنو، خوشیاں غمیاں مناؤ۔ اسلام جیسے کہتا بس ویسے ویسے کرتے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جس کو اسلام اہمیت دے تم بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دو جتنی اسلام اہمیت دیتا ہے، اور جس کو اسلام اہمیت نہ دے اس کو تم بھی اہمیت نہ دو۔ بات تو سادہ سی ہے۔ لیکن اگر اس کے ہم الٹ کریں، جس کو اسلام، جس کو قرآن، جس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت ہی نہ دیں اور ہم اس کو بہت اہمیت دیں، اس کو ہم اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا دیں، غلط سوچ ہے۔ اور جس کو اللہ اور اس کا رسول قرآن حدیث اہمیت دے، ہم اس کو اہمیت نہ دیں، ذرہ برابر بھی اہمیت نہ دیں، غلط سوچ۔ لہذا اب اس دنیا کے بارے میں بس اتنا ہی فیصلہ کرو، دنیا کو اتنا ہی۔ لہذا اس وقت بھی یہ کہا گیا اور آج کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ دنیا کی تہذیب و ثقافت ہمیں اپنی طرف مائل کرے گی۔ انسان دو نظریوں پر زندگی نہیں گزار سکتا۔
دو نظریوں پر زندگی نہیں گزار سکتا، نظریہ اس کا ایک ہی ہوگا، عقیدہ اس کا ایک ہی ہوگا۔ تو لہذا یا تو اب وہ فرعون والا نظریہ اور آج کے فرعونوں والا نظریہ اپنا لو تو دنیا میں بہت کچھ مل جائے گا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام والا نظریہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں والا نظریہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا نظریہ اور قرآن والا نظریہ اپنا لو کہ دنیا کو بس ضرورت سمجھو، مقصد نہ بناؤ، اس کو مقصد نہ بناؤ، بس ضرورت کے طور پر، بس باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری تگ و دو، اپنا مال اولاد سب کچھ اللہ اور اللہ کے دین کے لیے لگا دو۔ یہ نظریہ سوچو کون سا نظریہ اپنانا۔ آج بھی دنیا باہیں پھیلا کر لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، دعوت دے رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان الدنیا، بے شک یہ دنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بہت میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچ جاؤ اور عورت سے بھی بچ جاؤ۔ تو یہ دنیا، اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کا کہا، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جا جیسے ایک راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب فرماتا ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے پھر صبح کا انتظار نہ کر۔ اس کا مطلب ایک بندہ مسلم ایک دن کے لیے جیتا ہے، صبح وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ عبادت کروں گا، ہو سکتا آج مجھے موت آ جائے تو میں دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤں گا۔ تو ایک بندہ اپنے ایمان کے مطابق اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر دن کی پلاننگ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جب ہم پلاننگ کرتے ایک دن کی تو اس میں ہم موت کو تو شامل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ صبح کے وقت جب آپ پلاننگ کیا کریں کہ آج میں نے آفس جانا ہے، آفس میں یہ کرنا وہ کرنا ہے، واپسی پہ آتے ہو یہ کرنا وہ کرنا، یا پھر کوئی شخص اپنے دن کے کام، اہم کام کون سے، یہ بہت اہم ہے، اس سے کم اہم کون سے، یہ کام ہے، پھر اس کے بعد یہ میں نے کام کرنے، تو کاموں کی ایک فہرست بناتا ہے۔ ہاں، تو اب اس فہرست میں کبھی آپ نے یہ رکھا ہے کہ شروع میں یا آخر میں ہو سکتا آج میں مر بھی جاؤں، یہ بھی تو بہت اہم کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، آج مجھے موت آ جائے، پھر کیا بنے گا، اس کے بعد کی پلاننگ کیا ہے؟ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، موت کو تو ہم اپنی پلاننگ میں شامل نہیں کرتے۔ حالانکہ عقل مند بندہ وہ ہے، دانش مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی موت کی پلاننگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمن اقیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے عقل مند کون ہوتا ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا عقل مند کون ہوتا ہے؟ ہر شخص اس بات کو سن لے۔ سائل نے سوال کس سے کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عقل مند کون؟ ای المؤمن اقیس، سمجھدار کون ہے، عقل مند کون ہے؟ سنیں دھیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا ولما بعدہ استعدادا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے احوال کے لیے تیاری کرتا ہے، اولئک الاقیاس، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ ذرا عقل مندوں کی فہرست بنا کر دیکھیے، ہم اس آدمی کو عقل مند سمجھتے ہیں جو یہ نظریہ رکھتا ہے؟ ہم تو اس کو کوئی بھاؤ تاؤ ہی نہیں دیتے ہیں، ہماری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں تو عقل مند کی تعریف ہی کچھ اور ہے، تصویر ہی کچھ اور ہے۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی ذہانت سے، فطانت سے، محنت سے، علم سے اس نے جناب بہت کچھ بنا رکھا ہے، بھلے وہ موت کو ایک دفعہ یاد نہ کرے، ایک نماز نہ پڑھتا، وہ قرآن کا اس نے دن میں ایک لفظ نہ پڑھا، اس نے اللہ سے دن میں ایک مرتبہ معافی نہ مانگی، اور صبح و شام اس کی جناب دنیا کا، ہم کہتے ہیں یہ بندہ عقل مند ہے۔ دیکھا نہیں کیسا لباس پہنتا، دیکھا نہیں اس کے پاس کیسی گاڑیاں اور بنگلے، کیسا گھر ہے، جہاں جاتا لوگ استقبال کرتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ وہ جناب ذرے سے کہاں تک پہنچ گیا، زیرو سے ہیرو بن گیا، وہ یہ عقل مند ہے۔ خدا کے لیے اپنا ذہن بدلو، ذہن بدلو، اپنے ذہن کو پیش کرو قرآن اور حدیث پر، اور پھر اس ذہن کی ٹیوننگ کرو، اس میں سے جو غلط باتیں، غلط خیالات، شیطانی خیالات ہیں، ان کو چھانٹ چھانٹ کے نکال دو، اپنا تزکیہ کرو، اپنی تطہیر کرو، اپنی صفائی کرو، سوچ کی بھی تزکیہ کرو، تطہیر کرو، دماغ، فکر، کام کاج، زندگی، لائف سٹائل، اس کا سب کی تطہیر کرو کہ اس میں خرابی کہاں ہے، نقص کہاں ہے، عیب کہاں ہے، غلط چیزیں کون سی آ گئی۔ ہر چیز کی ہم ٹیوننگ کرتے ہیں، ہر چیز کی ہم ٹیوننگ کرتے ہیں۔ موبائل تک کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرو۔ اس کے لحاظ سے ہمارے پاس
لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہوتا ہے اس کی ہم ونڈو کرتے ہیں نا, تو لہذا ونڈو کر کے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. گاڑی جو ہوتی ہے اس کی سروس کرواتے ہیں, باہر سے بھی اندر سے ٹیوننگ بھی کرواتے ہیں, آئل چینج کرواتے ہیں ہم, اس کا کرواتے ہیں, اس کی گھر کو رینیو کرواتے ہیں ہم, کرواتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم رینیو کرتے ہیں, ان کی ٹیوننگ کرواتے ہیں تاکہ وہ اپڈیٹ ہوں. لہذا اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپڈیٹ کرو, اور سوچو آپ نے آخری مرتبہ کب اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا, کب اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے وہ تقابل کیا تھا, موازنہ کیا تھا کہ میں کتنا قرآن کے مطابق ہوں اور کتنا قرآن کے مطابق نہیں ہوں, میں قرآن کے مطابق اللہ کا بندہ بن سکا یا نہ بن سکا. یہ اپنا جائزہ لیں, سوچیں, یہ بہت ضروری بات ہے, انتہائی اہم بات ہے, اس کو نظر انداز مت کریں. موت بالکل سر پر کھڑی ہے, پتہ نہیں موت نے کب آ جانا ہے, اور جو بندہ اس طرح اپنا جائزہ لے کر مرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ اپنی اصلاح کر لے گا. اور جس کو اپنا جائزہ لیے, اپنے گریبان میں جھانکے, اپنی ٹیون کرے, اپنے آپ کو اسلام کے مطابق رینیو کرے, اپڈیٹ کیے ہو, عرصہ بیت گیا ہے, کبھی اس نے سوچا ہی نہیں, اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا, اب یہ بندہ مر گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں میرے اندر کتنا باطل ہے اور کتنا حق ہے, میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہے, میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں کہ صراط جحیم پر چل رہا ہوں, میں حزب اللہ میں ہوں یا حزب الشیطان میں ہوں, میرا خاتمہ کس پر ہوگا اور میرا انجام کیا ہوگا. تو ایک مسلمان اتنا غافل نہیں ہوتا, مسلمان تو بڑا بصیرت والا ہوتا ہے, بڑا سمجھدار اور عقل مند, دانا بینا ہوتا ہے. تو لہذا اس وقت یہی کہا گیا, تو اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان کر کے سمجھایا کہ دیکھو ان جادوگروں نے جو 9 مسلم تھے, تازہ اسلام قبول کیا ہے, ان کو ابھی عرصہ نہیں گزرا کہ ان کا باپ مسلمان, دادا مسلمان, پردادا مسلمان, ماں مسلمان, پیدا ہوتے کے ساتھ وہ مسلمان, انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں, روزے رکھ, کچھ نہیں, ابھی کچھ نہیں کیا, صرف اور صرف ابھی ایمان لائے. لیکن ان کا ایمان کتنا اچھا ہے, ان کا ایمان تو ان لوگوں سے اچھا ہے جو جدی پشتی مسلمان ہیں, کوئی 20 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 70 سال کا. وہ 70 سال کا مسلمان وہ فیصلہ نہیں کر سکا, وہ نعرہ حق بلند نہیں کر سکا جو اس 9 مسلم نے نعرہ لگا دیا. اس کا مطلب وہ 70 سال کے مسلمان سے یہ آج کا 9 مسلم اچھا ہوا, چونکہ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے, وہ اس کے اندر روحانیت ہے, وہ اس کے اندر جذبہ موجود ہے. اس نے دنیا کو لات مار دی, فرعون کی فرعونیت کو للکار دیا, اس نے موت کو گلے لگا لیا, زندگی پر موت کو ترجیح دی. کیوں کہ وہ موت ایمان والی تھی اور وہ زندگی کفر والی تھی. لہذا کفر والی زندگی کو چھوڑا اور ایمان والی موت کو گلے لگا کر وہ کامیاب ہو گئے, حیات جاویداں پا گئے وہ. تو اس کا مطلب یہ جو جدی پشتی مسلمان ہے نا, یہ زنگ آلود مسلمان ہے. یہ صرف اس غلطی میں مبتلا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ, لہذا نہ کچھ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے قرآن آئے, نہ ترجمہ آئے, نہ عقیدے کا پتہ ہے, اور بس میں مسلمان ہوں, میرے لیے مسلمان ہونا کافی. نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ نظریہ غلط ہے, سوچ غلط ہے. پڑھو اپنے آپ کو, قرآن کو پڑھو, حدیث کو پڑھو, عقیدہ پڑھو, اپنی زندگی کا جائزہ لو, اثر نو اپنا تجزیہ کرو کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا ہونا چاہیے, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کس نے بھیجا, مجھے کیوں بھیجا, میری کامیابی کیا ہے, میری ناکامی کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کی اختیارات کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے. تو یہ ساری باتیں سوچو, رینیو کرو اپنے آپ کو, جائزہ لو, اور قرآن کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لو. قرآن آپ کو ہدایت دے گا, قرآن آپ کو سمجھائے گا, قرآن روشنی دے گا, قرآن ہدایت دے گا, قرآن رستہ دکھائے گا, قرآن امام بن جائے گا. قرآن وہ رسی ہے, قرآن وہ رسی ہے جس کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ حبل اللہ القرآن, یہ جو اللہ کی رسی ہے نا, یہ قرآن ہے. اور حدیث میں آتا ہے یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رحمان کے ہاتھ میں ہے. تو اس رسی سے وابستہ ہو جاؤ, اس رسی کو پکڑ لو جو تمہیں رحمان سے جا ملائے. پہاڑی علاقوں میں جب سفر کرتے ہیں لوگ, خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بڑی چوٹیاں سر کرتے ہیں, K2 وغیرہ, تو وہاں پر جو لوگ 2-3 چلتے ہیں تو وہ آپس میں ایک رسی باندھ کے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس رسی کو پکڑ کر چلتے ہیں تو چلنا آسان ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی ایک آدھ گرتا بھی ہے تو باقی لوگ اس کو سہارا دے دیتے ہیں. پھر جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر بھی رسی پکڑ کر چلتے ہیں. اس کا مطلب اس رسی کے ساتھ جب بندھے ہوں گے تو وہ دائیں بائیں گرنے سے بہکنے سے بچ جاتے ہیں.
ایسے ہی یہ رسی اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی ہے، اس رسی کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو مت چھوڑو، یہ تمہیں اللہ سے جا بھی لائے گی۔ جو فرمایا نا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرو اور شیطان کے رستوں کی پیروی مت کرو۔ یہ سیدھا راستہ جو ہے اس کے آخر میں کس سے ملاقات ہوگی؟ رب سے ملاقات ہوگی۔ اس کے آخر میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو لہذا یہ حبل اللہ جو ہے ہمیں اللہ سے ملا دے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کوئی شخص کنویں میں گر جائے، کنویں سے نکالنے کے لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسا لٹکاتے ہیں کہ رسے کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب وہ اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے ہم دھیرے دھیرے اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو اس کنویں سے باہر نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دریا میں بہتا جا رہا ہو ہم اس کی طرف بھی رسا پھینکتے ہیں، اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو وہ بہتا ہوا شخص رسے کو پکڑ لیتا ہے، ہم آہستہ آہستہ کھینچ کر اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ظلمت کے کنویں ہیں، اندھے کنویں ہیں، یہ شرک اور کفر کے دریا بہ رہے ہیں، موجیں بہ رہی ہیں یہاں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کنووں سے، ان ظلمتوں سے، ان گمراہیوں سے، اس شرک سے نکالنے کے لیے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور وہ قرآن ہے، اور حکم دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ہمارا رب ہمیں ان تمام گمراہیوں سے، اس کفر سے، شرک سے، جہالت سے، شیطانیت سے اللہ تعالی ہمیں نکال لے۔ اس لیے قرآن کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو قرآن کو۔ اور فرمایا یہ قرآن القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اب جس کے حق میں حجت ہو گیا تو سفارش کر دے گا، یا اللہ یہ بندہ ہے، یہ تو مجھ سے جڑا رہا، مجھے پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور جس کے خلاف قرآن جس کے خلاف بول پڑا، یا اللہ یہ شخص سمجھدار، عقل مند، دانا و بینا، اس نے اتنی ساری ڈگریاں حاصل کی، اتنی ساری کتابیں پڑھی، اتنے کورس پڑھے، لیکن اللہ زندگی میں اس نے مجھے کوئی ٹائم نہیں دیا، اس نے مجھے نہیں پڑھا، مجھے نہیں سمجھا۔ اللہ پوچھ اس سے، تو جب قرآن اس کے خلاف بول پڑے گا کہاں جائیں گے؟ کہاں ہے جائے فرار؟ کہاں ہے جائے پناہ؟ کون ملجا و ماوا بنے گا ہمارا جب قرآن ہمارے خلاف بول رہا ہے؟ لہذا قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے اتنی دوستی لگاؤ، محبت پیار کرو کہ قرآن تمہارا ساتھی بن جائے، یہ تمہارا امام بن جائے، تمہارا گائیڈ بن جائے، تمہارے حق میں بولنے والا بن جائے، تمہیں اندھیروں سے، کفر سے، شرک سے نکالنے والا بن جائے، اور ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن کر کے اللہ سے ملانے والا بن جائے۔ لہذا قرآن کو پکڑو۔ تو بات دور چلی گئی، تو اپنا جائزہ لو، چونکہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی چمک دمک لے کر اپنی طرف آپ کو لبھائے گی، کھینچے گی، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن دعوت دیتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اب ان 9 مسلموں نے فرعون کے سامنے نعرہ حق بلند کر دیا کہ تم کیا ہو، تمہاری فرعونیت کیا ہے، ہم کس چیز کو خاتم نہیں لاتے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ یہ دھمکی لگا دی فرعون نے۔ جادوگروں نے کہا ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، پس تجھ کو جو کچھ کرنا ہے اسے کر ڈال، تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس جادو کو بھی بخش دے جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص، اب یہ سبحان اللہ، یہ ان 9 مسلم جادوگروں کا عقیدہ سنے کتنا پکا ہو گیا، ان کی تقریر سنو، کس بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، سینہ تان کر، گردن اٹھا کر فرعون کے سامنے بات کر رہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہمیں حقیقت سمجھ آ گئی، ہم ان دلائل پر، اس پیغمبر پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
یہ ہے ایمان. جب بندے کے اندر آ جائے تو ایمان بولتا ہے, بندہ نہیں بولتا, ایمان بولتا ہے, ایمان بولتا ہے. کاش اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی ایسا مضبوط کر دے, ہمارے اندر بھی یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ ہم فرعون کی فرعونیت کو پاؤں تلے مسل دے, اس کو کوئی اہمیت نہ دے. اور پھر اللہ آسمانوں پر بیٹھا کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یہ کمزور سے لوگ اور یہ گنے چنے چند لوگ, اور فرعون کے محل میں, فرعون کے سامنے, فرعون کے ملک میں, فرعون کی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود, فرعون کی دھمکیاں لگا دینے کے باوجود مجھ پر اتنا بھروسہ, مجھ پر اتنا اعتماد اور مجھ سے اتنی محبت اور عقیدت کہ سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے, ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے, اب تو ہمارا مطلوب و مقصود نہیں ہے, ہمارا مقصد بدل گیا, زندگی کا کہ احوال بدل گئے, ہمارے منزلیں بدل چکی ہیں. اور آگے سے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے, اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا. اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے. اللہ اکبر. آخر میں کیا فرمایا؟ یہ اس بندے کا صلہ ہے, جنت اس کو ملے گی جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لے, پاکیزہ کر لے گا. پاکیزہ کس سے؟ گناہوں سے, شرک سے, توہمات سے, دنیا پرستی سے, حسد بغض کینے سے, ان تمام گناہوں سے, شیطان و شیطانیت سے, دنیا کی حرص و ہوس سے پاک کر لے. پاک کر لے. جیسے کپڑا دھوتے ہیں نا تو کپڑا پاک ہوتا ہے, وضو کرتے ہیں نا ہم پاک ہوتے ہیں, غسل کرتے ہیں نا ہم پاک ہوتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم اپنے ظاہر کو دھوتے ہیں, کاش ہم کبھی اپنے باطن کو دھوئیں, اپنے دل کو دھوئیں, اپنی روح کو غسل دیں, اپنی روح کو غسل دیں, اپنے روح کے میل کچیل دور کریں, ہم اپنے دل کی سیاہیوں کو دور کریں, ہم اپنے اندر کو صاف کریں. کاش کہ کبھی ہم اپنے اندر کو صاف کریں, اپنے روح کو غسل دیں, اپنی روح کو بھی مصفہ اور مجلہ کریں, ہم اپنی روح کو چمکائیں, اپنی روح کا لباس خوبصورت لباس پہنا ہے, اللہ کے تقوی کا لباس پہنا ہے, حیا کا لباس پہنا ہے, ہم اللہ کے ڈر کا لباس پہنے, ہم ایمان کا لباس پہنے. اللہ. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو, پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو, تم نہ تعاقب سے ڈرو اور نہ کسی اور چیز سے ڈرو. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا, پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور کے دائیں جانب وعدہ ٹھہرایا, اور ہم نے تمہارے اوپر من سلوہ اتارا. کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک روزی اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو, اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا. البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر رہے تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. اور اے موسیٰ, اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں, اور اے میرے رب تیری طرف جلد آ گیا تاکہ تو راضی ہو. فرمایا تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے لوٹے. انہوں نے کہا اے میری قوم, کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا ہے, یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو, اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے میدان تی میں, تو پھر قوم نے پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیا. اب اس کی طرف اشارہ ہے. تو اب اس سارے واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی, ان کا ذہن تیار کیا جا رہا, ذہن نشین ان کو بات کروائی جا رہی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہاں سے چلے مدین سے تنہا, اور پھر اللہ کے آسرے پر وہ مصر پہنچے, اور مصر میں پھر فرعون اور اس کی فرعونیت کا مقابلہ کیا, اور پھر سرخرو ہوئے اور وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر واپس آ گئے. تو یہ اللہ نے ان کو کامیابی دی. تو پتہ ہی چلا کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے.
آپ لوگوں کو میں نے پہلے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ جو فارمولہ آپ کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، اگر کوئی رنج ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ معاشی ہے، معاشرتی ہے، وہ گھریلو ہے، وہ کوئی پریشانی ہے، اگر آپ وہ فارمولہ اپلائی کر دے تو آپ کو فوراً سکون مل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ، اور وہ فارمولہ ہے اللہ پلس فارمولہ، یعنی اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لو۔ تو 4 جملے بولنے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ اب میرے ساتھ اللہ ہو تو میرے ساتھ تو سب سے بڑی طاقت ہوگی، تو اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا جب وہ فرعون کے دربار میں تھے؟ اللہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا؟ اللہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا جب آپ ہجرت والی رات آپ کا گھر کا محاصرہ کیا گیا آپ کو قتل کرنے کے لیے؟ کون تھا؟ اللہ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو یہ اللہ پلس فارمولہ۔ نمبر 2، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 3، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 4، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ میرے ساتھ۔ یہ 4 جملے، یہ اللہ پلس فارمولہ ہے۔ اپلائی کر دو، جس کے مرضی خلاف ہو کے اپلائی کر دو، آپ کسی حال میں ناکام نہیں ہوں گے۔ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ پلس فارمولے پر عمل کر رہے تھے، فرعون مد مقابل تھا، کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے کہ نہیں؟ اللہ پلس فارمولے کے تحت نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کامیابی کے ساتھ ہجرت کی رات نکالا نہیں نکالا؟ نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے نہیں نکلے؟ نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پلس فارمولہ، کنویں سے بھی نکلے، بازار میں گئے، مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں سے زلیخا نے وہ ان کے ساتھ خیانت کرنا چاہی، جیل میں چلے گئے، لیکن ان تمام جالوں میں سے نکلے اور مصر کے بادشاہ بنے۔ اللہ پلس فارمولہ۔ تو اللہ پلس فارمولہ اپنی زندگی میں اپلائی کر لو، انشاءاللہ آپ کو ہر رنج، ہر دکھ، ہر کرب، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ۔ اس کے بعد ہے سورہ انبیاء، 2.5، 3.5، 4.5۔ ہاں جی، سورہ انبیاء کا خلاصہ، اس کے مضامین کا، وہ آپ کے سامنے اور بیان کروں گا تاکہ ہمارا سبق چلتا رہے اور عید سے ایک آدھ دن پہلے ہم اپنا دورہ قرآن مکمل کر لیں۔ تو سورہ انبیاء یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام جو ہے انبیاء، تو اس لیے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے مسلسل ایک جگہ پر 17 نبیوں کو 17 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ انبیاء۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے توحید کی دعوت، یعنی تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جد امجد ابراہیم السلام کی میراث کے صحیح وارث ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں اس رحمت کو نہ جھٹلاؤ، ایمان لاؤ، ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی۔ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ سارے انبیاء تھے نا، تو انبیاء اللہ کی طرف سے ایک ہی راہ کے راہی ہیں، ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں، اور اس سلسلے کے آخری فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا وہ بھی وہی دعوت دے رہے، کوئی نئی بات تو وہ کہہ نہیں رہے، نئی دعوت تو دے نہیں رہے، لہٰذا ان کی بات کو مانو۔ تو اس میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگانے والے تھے تو وہ ہلاک کیے جا سکتے ہیں، انہیں تنبیہ کی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 29 میں آخری رسول اور آخری کتاب قرآن اور رد شرک اور اثبات توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 41 میں دلائل توحید دیے گئے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کی روشنی میں جو استہزاء کا رویہ اپنا رکھا تھا، مذاق اڑاتے تھے، اس کو ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ باز آ جاؤ، اللہ خالق ہے، مالک ہے، تو الہ بھی وہی ہے، تو رسول کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور پھر آیت نمبر 42 سے 47 میں جو آلہہ کی تحقیر اور مشرکین کو تخویف،
مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے، اور جو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے تھے الہ، ان کی حقیقت بیان کی گئی کہ ہے کیا، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دیتے، نہ نقصان دیتے، نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ بولتے، نہ حرکت کرتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد تورات اور قرآن مجید کی مشترکہ دعوت توحید کہ تمام کتابیں ان سب کی مشترکہ جو دعوت تھی وہ دعوت توحید ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے پیغمبر ان کو بلاؤ اس دعوت کی طرف اور ان سے کہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے اس کی طرف آ جاؤ، اور وہ کیا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہر پیغمبر نے یہی بات سمجھائی، تو یہ تمام نبیوں اور تمام کتابوں کی وہ مرکزی دعوت ہے جو سب کے اندر موجود۔ پھر اس کے بعد تاریخ نبوت اور کار نبوت کہ نبیوں کی تاریخ کیا ہے اور نبیوں کے کام کیا کیا تھے۔ پھر مشرکین اور موحدین کا مختلف انجام، شرک کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو توحید پر ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور آخر میں آخری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید قبول کر کے مسلمان ہو جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو آئیے اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو۔ رسول نے کہا میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ پچھلے رسول بھیجے گئے۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور تم سے پہلے بھی جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا، پس ان کو اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری یاد دہانی ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا۔ پس جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ پس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ بجھ گئی ہو۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے تو وہ اس کا سر توڑ دے گا، وہ دفعتاً جاتا رہے گا، اور تمہارے لیے ان باتوں سے بڑی خرابی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اسی کے ہیں جو آسمان اور زمینوں میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ کاہلی کرتے، وہ رات دن اس کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے معبود ٹھہرائے ہیں جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس پر وہ پوچھا نہ جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں؟ ان سے کہو تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہی بات ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، بس وہ اعراض کر رہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو معزز بندے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے
اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کو اللہ پسند کرے، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص کہے گا کہ اس کی سوا میں معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور منکر لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تم کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کو ذکر کیا کرتا ہے؟ اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، میں تم کو عنقریب ایسی نشانی دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ وہ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، پس وہ ان کو بدحواس کر دے گی، پھر وہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیتے ہیں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی لوگ غالب رہنے والے؟ کہو میں بس وحی کے ذریعے اسے تم کو ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب کہ انہیں ڈرایا جائے۔ اور اگر تیرے رب کے عذاب کا جھونکا انہیں لگ جائے تو وہ کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ پس کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو ضرور حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی، خدا ترسوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے اتاری ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ہدایت عطا کی، اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بت ہیں، مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوا ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ انہوں نے کہا کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر وہ کہنے لگے حقیقت میں تم ہی ناحق ہو، تم ہی ناحق پر ہو، یعنی اپنے آپ سے انہوں نے کہا۔ پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم
خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان، افسوس ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم نے کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہیں لوگوں کو ناکام بنا دی، اور ہم نے اس کو اور لوط کو اور اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ فلسطین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق دیا اور مزید برآں یعقوب، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ پاک نے مکے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ابراہیم تنہا ہے نا، اکیلا ہے، اور ان کے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کیا، اور وہ کسی سے ڈرے نہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے کروں گا۔ نہیں، ان کے بس میں جو تھا انہوں نے وہ سب کچھ کیا، اور وہ بتوں کا مقابلہ اور ان کے معبودوں کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے بہاف پر کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ تو جب اللہ پلس والا فارمولہ اپنایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس فارمولے نے، اس نظریے اور عقیدے نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر جرت پیدا کی، طاقت پیدا کی، قوت پیدا کی، اور انہوں نے بت خانے میں جا کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کا مطلب ایک تو ان بتوں کا ان کے دل میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اور دوسرا قوم کا ڈر خوف بھی نہیں رہا، انجام سے وہ نہیں گھبرائے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا انجام اس کا کیا ہوگا، لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ نہیں، انہوں نے اللہ کو حکم مان کر وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کسی کام کا عزم کر لے پھر اللہ پر بھروسہ کر اور اس کام کو کر دے۔ تو انہوں نے یہ کام کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو ہی کامیاب کیا اور سب کو ناکام کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم کو ہم جلا دیں گے، آگ میں جھونک دیں گے، کہا پھینک دو آگ میں۔ آگ کس کی ہے؟ آگ بھی اللہ کی ہے، آگ بھی اللہ کا حکم مانتی ہے۔ تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ آج تک تو جلاتی آئی ہے نا لوگوں کو، تو وہ جلاتی بھی اللہ کے حکم سے تھی، جلانے کی تاثیر بھی اللہ نے تیرے اندر رکھی ہے، لیکن آج ہمارا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، تو نے جلانا نہیں۔ لہذا آگ نے اللہ کی مخلوق ہونے کا ثبوت دیا، فرما بردار ہونے کا ثبوت دیا، اللہ کا حکم مانا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آغوش میں ایسے لے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے اور اس کو تمام دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے اپنے دوپٹے میں ڈھانپ کر محفوظ کر لیتی ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے۔ ایسے ہی آگ نے کردار ادا کیا، آگ نے آغوش میں ابراہیم کو لے کر تھپکی دی، آرام اور سکون مہیا کیا۔ کیوں؟ اللہ کا یہی حکم تھا۔ تو ساری مخلوقات اللہ کا حکم مانتی ہیں، وہ آگ کیا، وہ پانی کیا، وہ زمین کیا، وہ پہاڑ کیا، وہ چاند سورج کیا، یہ ستارے کیا، یہ چرند پرند کیا، وہ دو پاؤں والے کیا، چار والے کیا، رینگنے والے کیا، اڑنے والے کیا، خشکی والے کیا، اور سمندروں والے کیا۔ اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جرت کرتا ہے تو وہ انسان ہے اور جنات ہے، اور یہ دونوں ہی نادان اور ناسمجھ۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا، اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقرر کر دی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی پر لگا دینا، کبھی انہوں نے مرنا ہی مرنا ہے، عذاب آنا ہی آنا ہے، پھر اللہ ان سے توفیق چھین لیتا، اللہ ان کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آنے لگے گا، ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے اور ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کو تم خدا کی سوا پوجتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے وہ اس میں نہ پڑتے اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے،
اور ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں وہ نہ ڈالے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، دوبارہ تخلیق کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں کیا بات بتائی ہے؟ زمین میری ہے، زمین میری ہے، میں زمین کا مالک ہوں، لہذا میں جس کو چاہوں گا زمین پر رکھوں گا، زمین کا اقتدار دوں گا، جسے چاہوں گا چھین لوں گا۔ چونکہ جسے میں چھیننا چاہوں گا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ میں چھیننا چاہوں اور وہ چھیننے نہ دے، جب میں چھیننا چاہوں گا میں چھین لوں گا۔ اور میں جس کو عطا کرنا چاہوں گا ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو عطا نہ کر سکوں، میرے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے، کوئی مجھے روک دے گا کہ میں اس کو عطا نہ کر سکوں، ایسا نہیں ہے۔ تو ساری زمین میری ہے، میں جس کو چاہوں گا اس کا وارث بناؤں گا، اور میرا یہ اعلان ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو ہی اس کا وارث بناؤں گا۔ اور اس میں ایک بڑی خبر ہے، یعنی اطلاع ہے، یہ پیشین گوئی ہے ان عبادت گزاروں کے لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ زمین کا اقتدار انہیں بخشے گا، لہذا وہ کمزور نہ پڑے، وہ سست نہ ہو، وہ بھی تھوڑی ہمت کریں، وہ بھی تھوڑی جرت کا مظاہرہ کریں، وہ بھی تھوڑا قدم باہر نکالیں، یہ خوف کی جو چادر ہے اس کو پھاڑ ڈالیں وہ، اور خوف کے حصار سے باہر نکلیں، نعرہ تکبیر بلند کریں، نکلیں وہ میدان میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے قدم اٹھا دیں، نعرہ لگا دیں اور اپنا سب کچھ لے کر میدان میں آ جائے۔ اور جب یہ دو طاقتیں، دو قوتیں، ایک باطل کی اور ایک حق کی، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت، جب دونوں آپس میں ٹکرائیں گی تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ جیت جائے گی، اور اللہ اسی کو پھر زمین کا اقتدار، زمین کی قوت، زمین کی حکومت دے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہوں اور وہ مصلحت کا شکار ہو جائیں، اور وہ جس چیز کو کفر اور طاغوت سمجھتے ہیں اور وہ پھر اسی کفر اور طاغوت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے خواب دیکھنے لگے، تو یہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، انہیں صراط مستقیم سے انہوں نے ڈی ٹریک کر دیا، اتار دیا، اور لمبی لمبی امیدیں ان کے سامنے باندھ دی اور ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا کہ اس طریقے سے حق غالب ہوگا، اس طریقے سے اللہ کی شریعت غالب ہوگی، اس طریقے سے نہ پیچھے غالب ہوئی، نہ آج ہونی ہے، اور نہ قیامت تک غالب ہوگی۔ حق کے راستے سے غالب ہوگا۔ حق باطل کے راستے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ باطل کے راستے کو سیڑھی بنا کر، باطل کے نظام کو سیڑھی بنا کر وہ غالب ہو، یہ حق کی سرشت میں نہیں ہے۔ حق اپنا مزاج رکھتا ہے، حق کے راستے سے، نیکی کے راستے سے ہی غالب ہوگی، اور یہی اللہ چاہتے ہیں۔ ہاں اس راہ میں مشکلات ضرور آئیں گی، تکلیفیں ضرور آئیں گی، قربانیاں ضرور دینی پڑیں گی، لاشیں اٹھانی پڑیں گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی، جیلوں میں جانا پڑے گا، ٹکرانا پڑے گا، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہی تو اللہ چاہتا ہے، یہی تو اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، تو یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور پھلوں میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا۔ لیکن جو بندہ اس ساری آزمائش کے باوجود اسی رستے پر کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا، اس کے لیے راستے کھلیں گے، ضرور کھلیں گے، اللہ ضرور کھولے گا۔ ماضی میں بھی اللہ نے راستے کھولے، موسیٰ علیہ السلام اپنے راستے پر چلتے رہے، کسی اور راستے پر نہ چلے، لہذا ان کے لیے سمندر نے راستے دیے، سمندروں نے راستہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے پر چلتے رہے، مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، مصالحت نہیں کی، آگ میں کود گئے، اور اس آگ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، وہی گلزار بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں مارے کھاتے رہے،
کوڑا پھینکا گیا, کانٹے بچھائے گئے, طائف میں پتھر مارے گئے, صحابہ کرام کو کوڑے مارے جاتے, جسم کو چھیدا جاتا تھا, تکلیفیں دی جاتی تھی, انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے نہیں کہا کہ ہم ان باطل والوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے تو مل جائیں, ان کے ساتھ مل کر چلو اندر سے تبدیلی لے آئیں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پھر تبدیلی لے آئیں گے. نہ نہ نہ, اپنے رستے پر چلتے رہے اور اسی رستے پر قربانیاں دیتے رہے, مارے کھاتے رہے. بالآخر آپ کو ہجرت کرنی پڑی, اسی رستے پر رہے. مکے والوں نے تو ایک وقت آ کر کہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ تھوڑا مکا کر لیں, اور مصلحت سے کام لیتے ہیں, کچھ لو اور کچھ دو والا کام کرتے ہیں, کچھ باتیں تم ہماری مان لو, کچھ باتیں ہم تمہاری مان لیتے ہیں, لہذا تمہارا کام بھی چلے ہمارا بھی چلے, اس حکومت کو لے لو, اقتدار لے لو, جو چاہتے ہو لے لو. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے دل میں شاید تھوڑی نرمی پیدا ہو جاتی کہ چلو آج یہ اتنا قریب آئیں, کل اور آ جائیں گے اور پھر ہماری بات مان لیں گے. تھوڑا تبدیل ہونا تو شروع ہوئے ہیں, بہتری تو آ رہی ہے. یہ بت پرست لوگ, یہ مشرک لوگ ہمارے ساتھ مل تو رہے ہیں, بیٹھ تو گئے ہیں, بات تو سن رہے ہیں. یہ ساری خوشنما باتیں لگتی ہیں, شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے, دیکھو اتنا کچھ ہو گیا, تھوڑا اور ہو جائے گا, تھوڑا اور ہو جائے گا, تھوڑا اور جھکو, تھوڑا اور جھکو, ان کی اور بات مانو. وہ اہل توحید کو, اہل حق کو جھکانے کے چکر میں ہوتا ہے, اور جو بندہ یہاں جھک گیا وہ جھک گیا. اقبال نے کہا تھا, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب کھڑا ہونے کا وقت تھا یہ نادان نہ عاقبت اندیش, یہ مصلحت کے پیش نظر, نظریہ ضرورت کے تحت یہ باطل کے ساتھ مل گئے. باطل کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کر لیا, سلو کر لی. جس باطل کے ساتھ ہمیشہ جنگ رہی ہے, ایک میان میں دو تلواریں آ ہی نہیں سکتی, اس کا نتیجہ اچھا نکل ہی نہیں سکتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید کوئی نرم گوشہ آپ اختیار کر لیتے, لیکن اللہ نے سورہ الکافرون نازل کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے پیغمبر ان سے کہہ دو, اے کافرو, جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم پیروی کرتے ہو, جس کی تم بات مانتے ہو, میں اس کی بات ماننے والا نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. تمہارے لیے تمہاری زندگی کا طریقہ ہے, تمہاری تہذیب, تمہاری ثقافت, تمہارا عقیدہ, تمہارا نظریہ, تمہاری عبادت, تمہاری معیشت, تمہاری اقتصادیات, تمہاری معاشرت, سب کچھ تمہاری ہے, اور میری بالکل تم سے 90 ڈگری پر بالکل الگ ہے. میرا اپنا نظریہ, میرا اپنا عقیدہ, میری اپنی تہذیب ہے, ثقافت ہے, سوچ ہے, نظر ہے. لہذا ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ہاں تم اپنا دین چھوڑو, میرے ساتھ آ کے مل جاؤ, قبول ہے. لیکن مجھ سے کہو میں اپنا دین چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ کے مل جاؤں, مجھے قبول نہیں ہے. میں 1 انچ 1% پیچھے نہیں ہٹوں گا, تمہیں تسلیم نہیں کروں گا, کسی بات کے پیش نظر تمہارے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ تھی استقامت. اللہ نے فرمایا تھا فاستقم کما امرت, جیسے حکم دیا گیا ہے نا ویسے سیدھے رہو, مشکلات آئیں برداشت کرو, لیکن رہنا ویسے ہی ہے. کوئی جھول نہیں دکھانا, کوئی مائل نہیں ہونا, کوئی نرم گوشہ, کوئی نرم پہلو اختیار نہیں کرنا ہے. عقیدہ اور نظریے کے بارے میں بالکل سیدھا رہنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدھے رہے, قربانی دی ہے, قیمت چکائی ہے, ہجرت کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں, ان ہجرتوں, اس استقامت, اس کے ساتھ جڑے رہنے کا اللہ نے صلہ کیا دیا. وہی مکہ جہاں سے آپ رات کی تنہائیوں میں اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھپتے چھپاتے نکلے تھے, 3 دن غار میں ٹھہرے تھے. وہی پیغمبر ٹھیک 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر پوری شان و شوکت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, دن کی روشنی میں سر اٹھا کر کے اس کو فتح کرنے کے لیے آ رہا تھا. یہ کس چیز کا انعام تھا؟ یہ اس استقامت کا انعام تھا جو آپ کسی اور کے ساتھ نہیں ملے. آپ نے حق کو غالب کرنے کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیا, باطل کا رستہ نہیں اپنایا, باطل کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ اس چیز کا صلہ ہے, یہ انعام ہے کہ ٹھیک 8 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آپ کو اس فاتح کی شان کے ساتھ داخل کیا, اور وہ سارے سرکش, وہ باغی جو اس وقت زندہ تھے, وہ سب گردنیں جھکا کر آپ کے سامنے کھڑے تھے اور زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ استقامت کی. تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے.
آج بھی ہم دین کے ساتھ اس استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، آج بھی ہم قربانیاں دیں، کافروں کا طریقہ نہ اپنائیں، ان کی تہذیب و ثقافت نہ اپنائیں، ان کے آئین اور قانون کو نہ اپنائیں، ہم ان کی تہذیب کسی چیز کو نہ اپنائیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کو اپنائیں۔ بس پھر جہاں بھی جو شخص اس کو موت آ گئی وہ وہیں کامیاب ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر غالب کر دے گا۔ تو اس میں آخری آیت میں فرمایا، اور ہم نے تم کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ بس اگر وہ اعراض کرے تو کہہ دو کہ میں تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، اور مجھ کو نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ پیغمبر نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ ہمیں استقامت دے دے، اللہ ہماری آنکھوں کے اسلام کے غلبے کے ساتھ ٹھنڈا کر دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، اللہم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔